ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے علم غیب کے بارے میں۔ غیب مطلب جو چیز پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، جس کی ہمیں خبر نہیں، یعنی کہ جو چیز ہم سے پوشیدہ ہے، جو چھپی ہوئی ہے، وہ ہمارے لیے غیب ہے، دیٹ از ہڈن، ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ تو بعض طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ ایک بحث ہے ہمارے یہاں کہ اللہ کے نبی کو جو ہے علم غیب ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے میں قرآن کریم کی ایک آیت بتاتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ نمل میں، سورت نمبر 27 آیت نمبر 65 کہ اللہ نے فرمایا قل، فرما دیں کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ کہو کہ نہیں، کہ کوئی اللہ کے سوائے آسمان اور زمین میں نہیں جانتا، جو غیب ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایانا یبعثون، اور انہیں اس بات کا بھی شعور نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی کہ دوبارہ کب وہ جلائے جائیں گے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے اس آیت کے مطابق، یعنی کہ جیسا اللہ کا علم ہے، علم غیب کلی، ہر چیز کا علم، جس کے مطلب جس کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا اس کے علم کا، اتنا علم کسی کو نہیں ہے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کچھ بھی کسی کو دیا جاتا ہے تو وہ اللہ ہی عطا کرتا ہے، اگر غیب میں سے کچھ عطا کرتا ہے تو یہ تو ہوئی پہلی بات کہ اللہ کو جو ہے پوری طرح کا علم جو ہے غیب کا، وہ اللہ تعالیٰ کو ہے، اور جو کچھ بھی کسی کو ملتا ہے وہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کوئی علم غیب نہیں تھا، تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کریم میں ہی اللہ پھر فرماتا ہے سورہ جن کے اندر، سورت نمبر 72 آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر، کہ اللہ نے فرمایا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبی احدا، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب کا علم رکھنے والا ہے، اور وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ فردر اللہ فرماتا الا من ارتضی من رسول، لیکن اس رسول سے جس سے وہ راضی ہو، جس کو وہ پسند کرتا ہے، تو اس رسول کو اپنا جو ہے غیب عطا کرتا ہے۔ یعنی کہ رسول اور نبی جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ غیب میں سے حصہ دیتا ہے، اپنا غیب ان پر ظاہر کرتا ہے، تو وہ علم عطائی علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، علم غیب۔ لیکن اس غیب کی جو ہے، اس غیب کا حساب لگانا اور کہنا کہ مطلب اس پر بحث کرنا کہ رسول کو اس چیز کا علم نہیں تھا، اس چیز کا علم نہیں تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ درست نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا قرآن کے اندر، بلکہ اور میں ابھی ایک آیت بتاؤں گا، اس سے اور واضح ہو جائے گا کہ کل جو علم ہے، علم غیب، وہ صرف اللہ ہی کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ کل علم نہیں ہے۔ لیکن جیسا علم جو ہے اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا، اس کا بھی ہم حساب نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنا اللہ تعالیٰ نے علم اپنے نبی کو عطا کیا۔ مطلب ہم ابھی جو ہے اپنے نبی کی بات کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم غیب عطا کیا، اس کا بھی ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ میں اس کے بھی ابھی ایگزامپلز دوں گا کچھ۔ تو سب سے پہلی چیز جو میں ابھی آتا ہوں، تو سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا، سورت نمبر 7 آیت نمبر 188، کہ اللہ نے فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، یہ فرما دیں میں اس چیز کا مطلب اپنی ذات کو کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک نہیں ہوں، میں اس پہ اختیار نہیں رکھتا کہ میں اپنی ذات کو کوئی نفع یا نقصان پہنچاؤں، الا ما شاء اللہ، سوائے جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں سارے فائدے جمع کر لیتا، ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کوئی برائی، کوئی پریشانی مجھ تک نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ چیز کلیئر کر دی کہ رسول کو کہا ایسا فرمائیں کہ میں خود اپنی ذات سے مالک نہیں ہوں نفع نقصان پہنچانے کا، اسی طرح سے میرے پاس ایسا علم غیب نہیں ہے خدا جیسا کہ میں جو چاہے جو ہے خیر جمع کر لوں اور جو ہے کوئی پریشانی مجھ تک نہ آئے۔ تو یہاں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے
کہ اس طرح کا علم نہیں جیسا اللہ تعالیٰ کا، لیکن ہاں اللہ نے ان کو اتنا علم دیا کہ جس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے. جیسا کہ میں نے پچھلی آیت میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے اپنا غیب وہ اپنے رسولوں پر، الا من ارتضی من رسول، تو جن سے وہ راضی ہوتا ہے تو اس رسول کو وہ جو ہے اپنا مطلب علم عطا کرتا ہے جو اس کا غیب ہے. اب مثلا میں اب ایگزامپل دینا شروع کرتا ہوں کہ ایک عام انسان کو، ہم میں سے ہم لوگوں کو کسی کو کیا کوئی فرشتہ دکھائی دیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیتے تھے، ان پہ وحی نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے احادیث کے ذریعے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی چیزوں کا علم تھا اور کیا کیا ان کو علم دیا تھا. سب سے بڑا اگزامپل ہے معراج کا، کہ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا کری، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا غیب نہیں دیکھا. تو وہ سب بھی غیب ہے، ہمارے لیے غیب ہے وہ، لیکن رسول اللہ کے لیے نہیں ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا، اپنے غیب میں سے دیا. تو وہ سب چیزیں غیب کے اندر سے ہی ہیں ساری خبریں. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ، ایک حدیث میں بتانا چاہتا ہوں، حدیث بخاری کے اندر آتی ہے، حدیث نمبر 3654، ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کیا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدن، کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اختیار دیا کہ وہ چنے. کیا اختیار دیا؟ کہ وہ چنے بین الدنیا و بین ما عندہ، کہ اس کے درمیان چنے کہ جو یہ دنیا ہے اور جو اس کے پاس ہے. تو بندے نے کیا چنا؟ ما عند اللہ، کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ چنا. بندے نے کیا چنا؟ جو اللہ کے پاس ہے. تو اس بات پر فبکا ابو بکر یہ بات سن کر روئے. کیوں روئے؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو یعنی کہ رسول اللہ نے اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ بتا دیا کہ وہ وقت قریب ہے، یعنی کہ پہلے ہی خبر دے دی اس چیز کی. تو اس طرح سے بہت سینکڑوں اگزامپل ملتے ہیں جہاں رسول اللہ نے جو ہے غیب کی خبریں دیں اور بہت ساری باتیں بتائیں، اور یہ ساری غیب کی خبر ہیں. جنت، دوزخ جو ہے، ملائکہ، اور جو بھی آپ سے ورا جو چیزیں ہیں اس کی خبر دینا، یہ سب غیب میں سے ہی ہیں. تو یہ کچھ اور نہیں ہے. تو وہ خبر دینا، اور ہمیں تو دکھائی نہیں دیتی ہیں چیزیں، بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غیب ظاہر ہے. تو لیکن وہ غیب کا علم ایسا نہیں ہے جیسا اللہ کا ہے، یہ سمجھنا چاہیے. وہ کلی علم نہیں ہے، علم ہے لیکن کیا ہے، کتنا ہے، اس کو پھر جو ہے اس پر بحث کرنا زیادہ یہ درست نہیں ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے غیب اپنا ظاہر کیا ہے رسول اللہ پہ، اور کتنا کیا، کیا کیا، مطلب کتنا کیا ہے، اس پہ بحث کرنا جو ہے اس کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ ایک ڈیفرنس جو ہے پتہ ہونا چاہیے بس. اور اس پر پھر یہ ہے کہ زیادہ ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح سے یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کہہ رہے ہوں کہ ارے اللہ کو سامنے کھڑا کر کے مطلب وہ ایک کمپیریزن لگا رہے ہوں رسول اللہ سے کہ ارے اللہ کو ہی ہے صرف علم غیب. ارے بھائی اللہ کا ہی عطا کیا ہوا ہے علم غیب جو ہے نبی کو ہے، بٹ وہ سیم نہیں ہے، وہ عطا کیا ہوا ہے اور وہ کل نہیں، مطلب پورا کا پورا نہیں ہے. تو یہ چیز ہے، لیکن وہ کیسا ہے، کیا ہے، وہ اس کا ہمیں جو ہے ہم اس کا حساب نہیں لگا سکتے اور اس کا احاطہ نہیں کر سکتے اس چیز کا. امید ہے کہ یہ ایک مطلب ایک بیلنس اس کے اندر ہم جو ہے ہم مطلب رکھنے کی سمجھ رکھیں، بیکاز یہ بیلنس رکھنا ضروری ہے. اس وجہ سے جو ہے بہت زیادہ مطلب اسی پر لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو اس میں ایک بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے صحیح بات کو کہ مطلب کس طرح سے یہ چیزیں ہیں. بیکاز مطلب ایک آیت آپ پڑھیں گے کہ صرف اللہ کو ہی علم غیب ہے، پھر اللہ کہتا ہے اللہ ظاہر کرتا ہے، تو یہ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، یہ بات اپنی اپنی جگہ یہ چیزیں درست ہیں. اسی لیے مطلب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بس. وما علینا الا البلاغ.